بیوی کا شوہر کی کمائی پر کتنا حق ہے؟ کیا طلاق کے عدے کو شوہر کے گھر پر ہی گزارنا ضروری ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو سامنے کچھ گندی تصویریں آ جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ سبیل کمنٹ، مختصر وقت میں 100 سے زائد علماء کے ذریعے شرعی سوالوں کے جوابات۔ آپ اپنے سوال سبیل کمنٹ پروگرام کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ 8ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، الصغائر من الذنوب طرق الى الكبائر ومن لم يخف الله في القليل لم يخفه في الكثير۔ چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے بڑے گناہوں کا راستہ ہے۔ جو شخص چھوٹے گناہوں میں اللہ سے نہ ڈرے وہ بڑے گناہوں میں بھی اللہ سے نہیں ڈرے گا۔ اس حدیث میں 8ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جوانوں کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی پرہیز کرنے کی طرف متوجہ کیا ہے، اس لیے کہ اگر ایک جوان چھوٹے گناہوں کی طرف متوجہ نہیں ہوگا اور وہ چھوٹے گناہ کرتا رہے گا تو پھر وہ آسانی سے بڑے گناہ کو بھی کر بیٹھے گا۔ اور یاد رہے کہ ایک ایسا جوان کہ جو امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہے وہ کبھی بھی نہ چھوٹا گناہ کرتا ہے اور نہ بڑا گناہ، اس لیے کہ یہ گناہ بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں رکاوٹ کا ذریعہ ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نہ خود چھوٹے گناہ یا بڑے گناہ کو کریں بلکہ اپنے معاشرے میں بھی دیگر افراد کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو گناہ کرنے سے روکیں۔ دوستو آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ کیا عدہ طلاق میں زوجہ کے لیے عدت شوہر کے گھر گزارنا ضروری ہے؟ اگر شوہر اپنے گھر نہ رکھے یا اس کی دوسری بیوی پہلی بیوی کو طلاق کے بعد گھر میں نہ رہنے دے تو کیا حکم ہے؟ آیا ایسی خاتون اپنے باپ کے گھر رہ سکتی ہے؟ اور ایسی خاتون عدت کے ایام میں میک اپ وغیرہ کر سکتی ہے؟ وَبِهِ نَسْتَعِينُ إِنَّهُ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينٍ۔ سوال کا جواب دینے سے پہلے اس بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ طلاق اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض ترین حلال ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ خدا اس گھر سے نفرت کرتا ہے جس گھر میں طلاق ہو رہا ہو۔ خداوند عالم نے جب سورہ طلاق کی پہلی آیت میں طلاق کا حکم بیان کیا، وہیں پر طلاق کی عدت کو کہاں گزارنا ہے اس کو بھی بیان کیا ہے، جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ۔ اپنے پروردگار سے ڈرو اور اپنی بیویوں کو عدت کے دوران اپنے گھر سے نہ نکالو، اور بیوی بھی اپنی عدت شوہر کے گھر پر گزارے۔ دوسری آیت میں خدا نے مردوں کو حکم دیا، خبردار عدت کے دوران اپنی بیوی پر ظلم نہ کریں، ان کو نفقہ دیتے رہیں، زندگی کو ان پر تنگ نہ کر دیں۔ اگر بیوی حاملہ ہے تو بچے کی ولادت تک اس کا خرچ دیتے رہیں، اور اگر تمہارے بچے کو فیڈ کراتی ہے تو اس کی اجرت بھی اسے دو۔ پھر خداوند عالم فرماتا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، خبردار جس نے اللہ کے حدود سے تجاوز کیا وہ فقط اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ خداوند عالم آگے فرماتا ہے لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا۔ اور اگر عورت اپنی عدت کو شوہر کے گھر گزارے تو شاید اللہ تمہارے بگڑے ہوئے رشتے کو سنوار دے۔ اسی وجہ سے روایت میں آیا ہے کہ عورت عدت کے دوران سجے سورے، خوشبو لگائے، ہو سکتا ہے اللہ مرد کے دل میں محبت کو جگا دے اور رشتوں میں آئی کھٹاس کو ختم کر دے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب عورت طلاق کی عدت کو شوہر کے گھر پر گزارے۔ اگر اللہ کے بتائے ہوئے حکم پر عمل کیا جائے تو 80% سے زیادہ طلاق کینسل ہو سکتے ہیں اور ازدواجی زندگی دوبارہ بحال ہو سکتی ہے۔ لیکن افسوس ہمارے معاشرے میں طلاق ہوتے ہی ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، جہاں واپسی کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی مشکل اسلامی تعلیمات سے دوری ہے۔ ان تمام باتوں سے ایک بات واضح ہے کہ طلاق رجعی کے دوران بہتر یہ ہے کہ عورت عدت کو اپنے شوہر کے گھر گزارے، لیکن اگر شوہر اپنے گھر پر رہنے نہ دے تو وہ عورت کہیں بھی اپنی عدت گزار سکتی ہے اور میک اپ وغیرہ بھی کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہاں، یہ یاد رہے کہ نامحرموں کے درمیان میک اپ کر کے جانا حرام ہے۔ مومنین کرام، اگر آپ سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ یا آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ کے خمس کی رقم کے ذریعے سے بھی سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ دونوں مراجع کرام کے خمس کا اجازہ سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے۔ ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس کے علاوہ آپ ہمارے تمام چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دیگر مومنین کو بھی دعوت دیں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ پیغام محمد وآل محمد زیادہ سے زیادہ مومنین تک پہنچ سکے اور آپ بھی ہمارے ثواب میں شریک ہو سکیں۔
السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم انٹرنیٹ پر کچھ سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو سامنے کچھ گندی فوٹوز آ جاتی ہیں، ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس بات کے جواب میں پہلے یہ عرض کرتے چلیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے انسان کو کمال، سعادت اور اس کی اصلی اور حقیقی کامیابی تک پہنچنے کے لیے ایک منظم پروگرام بنا کر دیا ہے۔ اس پروگرام میں اب انسان کو کچھ کام انجام دینے ہیں اور کچھ کام انجام نہیں دینے ہیں بلکہ ان سے رکنا ہے۔ جن کو انجام دینا ہے وہ واجبات اور مستحبات ہیں، اور جن سے رکنا ہے وہ حرام کام ہے۔ اب اگر ان امور کو انسان انجام دے گا، اس پروگرام پر انسان عمل کرے گا تو وہ اپنی حقیقی کامیابی تک پہنچ جائے گا۔ اگر اس پر عمل نہیں کرے گا تو وہ اپنی سعادت سے رک جائے گا اور حقیقی کامیابی تک نہیں پہنچ پائے گا۔ یہ بالکل کلیئر ہے اسلام میں۔ اب اس اعتبار سے نیوڈ فوٹوز، ناجائز اور خراب شارٹس، امیجز وغیرہ دیکھنا اسلام میں حرام ہے۔ قرآن اس سلسلے میں کہہ رہا ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو اس طرح کے مناظر سے۔ اگر ہم اس طرح کی چیزوں کو دیکھیں گے تو یہ چیزیں ہماری کامیابی میں رکاوٹ بنیں گی اور عذاب کا سبب بنیں گی۔ تو اگر موبائل وغیرہ میں یہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں اور موبائل آپ دیکھ رہے ہیں تو اس وقت یہ چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ ان کو اوائڈ کریں، اسکرول کر کے اس کو اوپر کر دیں، اس پر نگاہ نہ ڈالیں، استغفار کریں، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے آنکھ پر واجب کیا ہے کہ جس چیز کو دیکھنا حرام ہے اسے نہ دیکھیں۔ تو اس کا تعلق ہماری حقیقی کامیابی اور ناکامی سے ہے، لہٰذا اس چیز کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ دوستو، اگر آپ کے ذہن میں کوئی مذہبی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے سوالات کے جوابات جلد سے جلد آپ تک پہنچائیں۔ آپ ہمارے انسٹاگرام پیج پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ ٹیم کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائیں۔ اگر آپ کا کوئی پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی جی میل آئی ڈی پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ ہر صورت میں آپ اپنے مرجع وقت کا نام ضرور لکھیں تاکہ ان کے فتوے کے مطابق آپ تک آپ کے سوالات کے جوابات پہنچائے جا سکیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ شوہر کی کمائی پر بیوی کا کتنا حق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کی تنخواہ میں اسلام نے ایسی کوئی مقدار معین نہیں کی ہے جس پر بیوی کا حق ہو۔ ہاں، اگر شوہر اپنی رضامندی اور خوشی سے اسے کچھ مال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پیسہ تمہارا ہے تو بس اس رقم پر بیوی کا حق ہوگا اور وہ اسے جہاں چاہے استعمال کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ نہ تو بیوی شوہر کی جیب سے اس کی رضامندی کے بغیر پیسہ نکال سکتی ہے اور نہ ہی اس کی تنخواہ کو اس کی اجازت کے بغیر اپنے پاس رکھ سکتی ہے۔ ہاں، البتہ اسلام نے شوہر پر یہ ضرور فرض کیا ہے کہ وہ بیوی کے نفقے یعنی اس کے لیے گھر، کپڑے اور کھانے کا انتظام کرے، اور وہ بھی اس معیار اور اسٹینڈرڈ کے مطابق کہ جس معیار کا وہ اپنے باپ کے گھر میں یوز کرتی تھی۔ آخر میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا، شادی شدہ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے شوہر اور بیوی دونوں اپنے اندر عفو و درگزر کا جذبہ رکھیں، ایک دوسرے کی خامیوں کے بجائے ان کی اچھائیوں اور خوبیوں کو دیکھیں۔ اس سے اگر اسباب و وسائل کی کمی بھی ہو پھر بھی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گٹکھا کھا کر مسجد یا مجلس میں جانا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ بھول جائے کہ اس کی کتنی نماز یا روزے قضا ہوئے ہیں تو پھر وہ کیا کرے؟ کسی بھی کام میں مستقل مزاجی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔